کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ تم صرف میری کزن ہو، ازمیر شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تو وہ اس گھر میں آئی تھی، کیونکہ اس گھر کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہ تھا۔ امبر نے سوچا جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی تو وہ ازمیر سے طلاق لے لے گی، لیکن پھر اچانک بزنس میٹنگ کے لیے اسے دوسرے ملک جانا پڑا۔ جب واپس آیا تو اس کی ماں امبر کی شادی کسی اور سے کرنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ازمیر شاہ نے اپنی پسند کا بتایا تو اس کی ماں نے امبر کے ساتھ بہت خوبصورت ہو تم لڑکی، اس کے بے پناہ حسن کو دیکھتے بولا۔ یوں تو وہ اس گھر میں 20 دن سے آئی ہوئی تھی، مگر وہ اسے اتنا قریب سے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ شاہ بھائی مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ خود کو اس کی نظروں کے حصار میں باتی نروس ہوتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کے بھائی کہنے پر اب ازمیر شاہ غصہ ہو چکا تھا۔ بھائی مت کہو مجھے، بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، سمجھی تم؟ وہ غصے سے پھنکارا تھا، جبکہ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، مجھے تو آنٹی کہتی ہیں کہ آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو بھائی ہی بولوں، اس لیے اگر میں نے آپ کو بھائی کہہ کر نہیں بلکہ نام سے پکارا تو وہ مجھے مار دیں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ وہ شخص پہلی بار اس کے حسن کے مرعوب ہو چکا تھا، لیکن اب وہ لڑکی اسے بھائی بھائی کہہ رہی تھی۔ میں آپ کو بھائی ہی کہوں گی، اس لیے آپ مجھے مجبور مت کریں کہ میں آپ کو آپ کے نام سے پکاروں۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے ایک طرف سے ہٹنے کو ہوئی تھی کہ وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ پھر دیکھتا ہوں تمہاری آج یہ اکڑ کیسے نکلتی ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کے قریب ہوا تھا اور اگلے ہی پل وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا دان پہ دان جمائے غصے سے اس کے کان میں بولا، میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، سمجھی تم؟ اور خبردار اگر تم نے دوبارہ مجھے بھائی بولا۔ اس نے غصے سے کہا، مگر اب کی بار امبر اس کے غصے سے نہیں بلکہ اس کی بات سے چونک اٹھی تھی۔ کیا مطلب؟ آنٹی نے تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ میں ابھی آنٹی سے پوچھ کر آتی ہوں، میں انہیں کال کرتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے فوراً سے ریسیور کی جانب بڑھی تھی، جبکہ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ خبردار اگر تم نے اس بارے میں کسی سے بات کی، میں تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ غصے سے داند بھینچتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، جبکہ وہ وہیں کے وہیں ساکت ہو گئی۔ اگر تم نے اس بارے میں امی سے یا کسی بھی اور انسان سے اس بارے میں بات کی تو پھر دیکھ لینا کہ تمہارا حشر میں کیا کرتا ہوں۔ وہ غصے سے بولتا ہوا امبر کو وہیں کا وہیں ساکت کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دو آنسو چمکے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہہ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ ایک بار پھر بولا، امی آج رمیسا آنٹی کے ہاں رکی ہیں، وہ 2 دن بعد ہی آئیں گے، اس لیے ان کے آنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو، اور اب جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے تم اس کی فکر کرو۔ اسے جتاتے ہوئے لہجے میں کہتا اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ وہ تو اتنے بڑے گھر میں پہلی بار آئی تھی۔ اس نے پہلی بار دیکھا تھا کہ ان کے کوئی اتنے امیر جاننے والے بھی ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ کس قدر چھوٹی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اسے اب پتہ چل رہا تھا، اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں وہ کتنی چھوٹی ہے اور ان لوگوں کے تابع ہے۔ یہ لوگ اسے جو بھی کہیں یہ وہ کرنے کا حق رکھتی ہے، ورنہ اگر شاید وہ ان کی باتوں کی نفی کرے گی تو پھر وہ خود ذلیل ہوگی۔ یعنی یہاں پر اس کا اپنا آپ اس کا اپنا نہیں تھا، وہ کسی اور کی ملکیت میں آ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر ابھی کے ابھی آنٹی سے یہ بات کہہ دے، لیکن جو ازمیر شاہ اسے کہہ گیا تھا وہ ان الفاظ میں گم ہو گئی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک دم سے کچھ چلا تھا، ایک آڈیو ریکارڈر کی طرح، تو میری ہونے والی بیوی ہو، اور خبردار اگر تم نے اس بارے میں مما یا کسی اور سے بات کی تو تمہارا برا حال کر دوں گا۔ یہ کیسے اس پر پریشانی آ گئی تھی، یہ کیسا وقت تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے اور وہ وہاں سے ہٹنا ہی بھول گئی، جبکہ ابھی وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ آنٹی کے آتے انہیں اس بارے میں ساری بات بتائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اگلے لمحوں میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنے نتنوں سے کسی چیز کے جلنے کی بو آنے لگی اور وہ ایک دم سے بھاگتی ہوئی کچن پہنچی تھی۔ یہاں اس نے سالن چڑھایا تھا اور پھر نہ جانے کیسی باتوں میں کھو گئی تھی کہ اسے یاد ہی نہیں آیا اور وہ سارے کا سارا سالن جل چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور ایک بار پھر سے اس سالن کو اتار کر نیچے رکھا۔ ابھی وہ ملازمہ کو بلانے لگی تھی کہ اسے باہر سے ازمیر کی آواز سنائی تھی جو اس سے ہی پکار رہا تھا، امبر کہاں رہ گئی ہو تم؟ وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے باہر آئے تو ازمیر سے کہنے لگے، ارے صاحب جی، میں وہ سالن چڑھایا تھا وہ جل گیا تھا اور ملازمہ۔ اس نے آدھی بات ہی کی تھی کہ وہ فوراً بولا، تم ادھر اور ملازمہ کو میں نے چھٹی دے دی ہے، تمہارے ساتھ میرا کام ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اس سے اس کے کمرے میں لے گیا تھا جہاں پر ایک بڑی سی شال پڑی تھی۔ وہ شال اس پر اڑاتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے اسے باہر لایا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ صاحب جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب کی بار وہ بھائی کہنے سے گریز کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے بھائی بولا تو وہ ایک بار پھر سے غصے میں آ جائے گا، اور ازمیر کے غصے سے وہ واقف تھی۔ اور یہ صاحب جی کہنا بند کرو، میں تمہارا کوئی صاحب جی نہیں ہوں، مجھے میرے نام سے پکارو۔ وہ غصے سے دہاڑا تو وہ سہم گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگلی بار وہ اسے ازمیر شاہ ہی کہہ کر بلائے گی۔ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لایا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ ان میں سے قاضی اور 2-3 اور لوگ تھے، شاید وہ گواہان تھے۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گھر میں جو ملازمہ تھی اسے بھی اس نے چھٹی دے دی تھی، مطلب اس نکاح کو وہ خفیہ طور پر کر رہا تھا، اور وہ اس بات پر قطعی راضی نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہارا بھائی نہیں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اور تم نے بار بار بھائی کہہ کر میری انا پر وار کیا ہے۔ اب دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ ادھر، اور خبردار اگر تم نے انکار کرنے کی کوشش کی، ورنہ یہی کہ یہی تمہیں گولی مار دوں گا۔ اپنے دانت پر دانت پیستے ہوئے سے کہا تو وہ ڈر گئی تھی۔ وہ معمولی گھرانے کی معصوم سی لڑکی تھی۔ اسے اونچی آواز میں کبھی اس کے باپ نے بھی بات نہیں کی تھی، اور اب وہ شخص کے سامنے تھی، صرف اور صرف اسی شخص کے رحم و کرم پر جو غصے کا بے انتہا تیز تھا، اور اب وہ اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا۔ مطلب وہ ساری زندگی کے لیے اسے اپنے نام لگانا چاہتا تھا، اور ویسے انسان کے ساتھ کیسے آخر گزارا کر سکتی تھی؟ وہ انکار کرتی رہ گئی تھی، لیکن اس کی ایک نہ سنی۔ اسے کنپٹی پر پستول رکھتے ہوئے اس نے شادی کے لیے آمادہ کیا، اور وہ ہو بھی گئی تھی۔ نکاح کے بعد قاضی اور گواہان وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ اب وہ اسے ڈری ڈری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھتا شرارتی انداز میں مسکراتا اس کے پاس آیا تھا۔ شاہ پلیز نہیں، آپ نے اپنی مرضی پر نکاح تو کر لے، لیکن خدا کے لیے میرے قریب مت آئیے گا۔ وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی روتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی، لیکن وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور وہ 2 قدم آگے آیا۔ وہ جیسے جیسے قدم پیچھے بڑھاتی جا رہی تھی، وہ ویسے ویسے قدم اس کی جانب بڑھاتا آ رہا تھا۔ آخر میں نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ کیوں آپ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہیں؟ اس نے روتے روتے پوچھا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، اسے کالج سے چھٹی تھی، اور وہ اپنی امی کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر گیا ہوا تھا۔ اس کی خالہ رومیسا کی طبیعت بہت خراب تھی، اور وہ اپنی بہن کو یاد کیے جا رہی تھی۔ چنانچہ سدرا آنٹی نے ان کی حالت پوچھنے کے لیے ان کے گھر جانا مناسب سمجھا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سدرا آنٹی وہاں 2 دن کے لیے رک جائیں گے، اور جب وہاں سے واپس آیا تو وہ اپنا دوپٹہ اتار کر گھر کی ڈسٹنگ کر رہی تھی، اور تبھی وہ اسے ٹکرائی تھی، اور وہ اس کے بڑے گلے سے جھانکتے سینے کو دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ دوسری طرف اس نے بال کھول رکھے تھے۔ اس کی سبز موٹی موٹی آنکھیں، گھنی پلکیں اور کشادہ آبرو اور
گوری رنگت میں اسے مزید اس کی جانب کھینچا تھا۔ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو، اور تبھی وہ اسے بھائی کہہ گئی تھی، اور پھر وہ اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے اب اس سے نکاح کر چکا تھا۔ بڑا بھائی بھائی کر رہی تھی نا تم، اب دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس کا کوئی بھی گواہ نہیں ہے کہ میں تمہارا کون ہوں اور کون نہیں۔ یہاں سبھی کو لگتا ہے کہ تم میری کزن ہو، میرے ماموں کی بیٹی، لیکن کسی کو کیا پتا کہ تم اس کے ساتھ ساتھ میری بیوی بھی ہو۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ ناچ رہی تھی، جبکہ امبر اسے بچنے کے لیے دھندلاتی آنکھوں کے ساتھ کبھی پیچھے دیکھتی اور کبھی آگے اور پیچھے کی طرف چلے جا رہی تھی۔ اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہے اور کیا نہیں۔ تبھی وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، دروازہ تو رمیز کے پیچھے تھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ ہر جگہ ہر دیوار ہی دیوار تھی۔ ایک سائڈ پر بیڈ پڑا تھا جبکہ دوسری سائڈ پر دوسری دیوار تھی، اور اس کے آگے دیوار کی طرح کھڑا اسے پیار سے دیکھتا رمیز شاہ اسے اپنے اندر سمونے کی خواہش لیے تھا۔ تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا میری جان، یہ کہتا ہوا وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا، اتنا قریب کہ اب وہ اس کی سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ شخص کے قریب آئی تھی۔ وہ شخص کے کیا، وہ پہلی بار کسی مرد کے قریب آئی تھی۔ پلیز دور ہٹے، مجھے عجیب لگ رہا ہے، وہ اسے خود سے دور دھکیلتی کہہ رہی تھی۔ عجیب نہیں میری جان، ابھی تمہیں بہت اچھا لگے گا، اور یہ کہتا ہوا وہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا اور وہ اسے خود میں سموئے ہوئے تھا۔ اس نے اتنی زور سے اسے حق کیا تھا کہ اس کی سانسیں تھم سی گئی تھی، اور وہ اس کا لمس پاتے ہی مدہوش ہونے لگا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے گردن پر جھکنے لگا تھا، اور پھر وہ اس کے گردن پر اپنے لبوں کو رکھ چکا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے گردن پر سرخ نشان چھوڑے جا رہا تھا۔ وہ تھی کہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا نرم و نازک وجود اس بھاری جسامت والے انسان کے آگے اور کچھ مزاحمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کافی دیر وہ اسے چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی مزاحمت بھی دم توڑ گئی، اور وہ پوری شدت سے اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دو موتی کی طرح چمکنے والے آنسو نکلے اور پلکوں کے بند توڑتے ہوئے اس کی گالوں پر بہتے چلے گئے تھے۔ وہ 15 منٹ بعد اس سے دور ہٹا تھا۔ 15 منٹ بعد جب وہ ہٹا تو وہ بے حال ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اگر 2 منٹ مزید کھڑی رہتی تو شاید وہ بے ہوش ہی ہو جاتی۔ وہ اب اس کے سامنے کچھ نہیں کر پا رہی تھی، نہ اس سے سوال جواب، نہ اس کی طرف دیکھنا۔ وہ خاموش تھی۔ وہ اسے آہستہ سے اپنے بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ اگلے لمحے وہ گلاس پانی کا بھر کر اس کی طرف بڑھا گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی فتح کی خوشی منا رہا تھا۔ اس کی انا کو تسکین ملی تھی، اور دوسری طرف اسے حسین لڑکی مل گئی تھی۔ تم جانتی ہو امبر، آج تک میں نے جس لڑکی کو بھی چھوا نا، کسی میں بھی وہ لطف نہیں تھا جو تمہیں ملا، اور اب میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ اور خبردار اگر اس چیز کے بارے میں تم نے مما کو یا پھر گھر میں کسی کو بھی بتایا، تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ایک بار پھر سے اسے باور کرا گیا تھا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ آنکھیں جھکا گئی تھی۔ وہ جانا چاہتی تھی، لیکن اب وہ اسے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر لٹا لیا تھا، اور اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اب اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خواب ٹوٹتے نظر آئے تھے۔ وہ تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ اب وہ یہاں آ کر پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے گی، اپنے بابا کا خواب پورا کرے گی، اور پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر وہ لوگوں کو یہ دکھائے گی کہ چھوٹے گھروں میں رہنے والی لڑکیاں بھی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو۔ لیکن اب یہ تو سب کچھ اسے مفقود ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ آنٹی واپس آ جائیں، لیکن آنٹی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے گاڑی کی آواز کو اپنے کانوں میں محسوس کیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ اسے ابھی تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ازمیر کے کمرے میں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے جب آنکھ کھول کر اپنے چاروں طرف دیکھا، یہ کمرہ اسی کا تھا۔ ازمیر اسے اپنے کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے انگ انگ میں
درد ہو رہا تھا۔ ایک شخص نے اسے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ اگر آنٹی کو وہ بتا دیتی تو آنٹی اس پر کیسے یقین کر لیتی؟ آنٹی تو یہی کہتی تھے تم جھوٹ بول رہی ہو، یقیناً میرے پیچھے تم کسی اور کے ساتھ رہی ہو۔ اور یہی بات اسے ازمیر نے رات کو کہی تھی کہ اگر تم نے یہ بات کہی تو میں بھی کہہ دوں گا کہ تم نے کسی اور کو بلا رکھا تھا اور میرے آنے پر تم نے اسے بھگا دیا اور پھر سارا الزام تم مجھ پر ہی لگا رہی ہو۔ وہ بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنی کھڑکی کی جانب بڑھی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتے ہوئے اس نے دیکھا یہ آنٹی کی گاڑی تھی۔ سدرا آنٹی گھر واپس آ گئی تھی۔ وہ خوش ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا خیال اپنی گردن کے نشانات پر گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے اگر میں ابھی اٹھی ہوں اور ازمیر کے پاس نہیں تھی تو کیا پتہ یہ بھی میرا خواب ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر اپنے گلے پر پڑے 2 سرخ نشانوں پر پڑی تھی جو وہ رات کو شخص اس پر چھوڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو سیٹ کیا اور پھر ایک بار پھر سے آ کر اپنے بستر پر سو گئی تھی۔ وہ اس وقت آنٹی کے سامنے بالکل بھی نہیں جا سکتی تھی۔ بھلے ہی آنٹی اس بات سے بے خبر تھی، لیکن وہ ان کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنے اوپر سر تک کمبل تان کے سو گئی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے تھے۔ اس کی آنکھ لگنا اب محال ہو گیا تھا۔ صبح ناشتے کے وقت وہ اٹھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ فوراً نیچے آئی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اپنے گرد مکمل طور پر لپیٹا ہوا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے ازمیر نے اپنی مسکراہٹ کو چھپا لیا تھا، جبکہ وہ اس کی اس مسکراہٹ کو چھپاتے دیکھ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا چھپا رہی ہے اور وہ بھی جانتی تھی کہ وہ کیوں مسکرا رہا ہے۔ آنٹی نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور کہنے لگی، ارے بیٹا، تم آج دیر سے اٹھی ہو کیا؟ ہوا کیا ہے؟ آج کالج جانے کا ارادہ نہیں؟ اسے نارمل لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں آنٹی، آج میں کالج نہیں جا رہی۔ اور یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ رات وہیں رکیں گے، پھر آپ رات کو واپس آ گئی تھی۔ وہ الجھی نظر آئی تھی۔ نہ تو وہ اس وقت اسے بھائی کہہ سکتی تھی، نہ صاحب جی اور نہ ہی ازمیر شاہ۔ ہاں میرا رکنے کا ارادہ تھا، لیکن پھر رمیسا کی حالت بہتر تھی اور پھر مجھے بار بار گھر کا خیال آ رہا تھا۔ گھر میں بھی تو تم دونوں اکیلے تھے نا، اس لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا اور میں گھر واپس آ گئی تھی۔ جب آئی تو تم سو رہی تھی، پھر میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ وہ نارمل لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن اگلے لمحے وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اور یہ کیا کہا تم نے؟ یہ کہہ رہے تھے؟ میں تمہیں کتنی بار کہا کہ ازمیر کو بھائی کہا کرو، وہ چمچ دکھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تنبیہ کر رہی تھی جی وہ، اور ابھی وہ اسے آگے کچھ کہہ ہی نہ پائی تھی کہ ازمیر بول پڑا، ارے امی کیا کرتی ہیں؟ کوئی بات نہیں، اگر وہ بھائی نہیں بول پاتی تو کوئی بات نہیں، مجھے شاہ بول دیا کرے۔ کیوں امبر؟ ہاں تم مجھے شاہ بول سکتی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ کہتا ہوا وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا وہاں سے اٹھ گیا تھا، جبکہ وہ نروس ہوتی وہاں ناشتہ کرنے لگی تھی۔ کئی بار اس کا دل چاہتا کہ وہ آنٹی کو اس بارے میں آگاہ کرتی، لیکن اس میں ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اسے بار بار ازمیر کی رات والی بات یاد آتی تھی، جب ازمیر نے کہا تھا کہ اگر تم میرے بارے میں انہیں کچھ بتائی تو وہ پھر میں یہ کہہ دوں گا کہ تم کسی اور کو ملنے کے لیے بلائے ہوئے تھی اور میرے آتے تم نے اسے بھگا دیا اور پھر مجھ پر الزام لگانے لگی ہو۔ مبادہ کہ میں بتا نہ دوں، اس بات پر آ کر وہ رک جاتی تھی۔ اس کا کردار مشکوک نہیں تھا، لیکن وہ شخص اسے مشکوک بنا سکتا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنا سر جھکا گئی تھی۔ اس کے پاس کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے آنٹی، اس لیے آج میں کالج نہیں جا رہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کا دل اس کا بالکل بھی نہیں چاہ رہا۔ دن کے 12 بجے وہ واپس آیا تھا اور اس وقت ایک بار پھر سے امبر گھر پر اکیلی تھی۔ سدرا آنٹی باہر سے کچھ سودا سلف لانے کے لیے گئی ہوئی تھی اور اسے گھر میں آتا دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ ملازمہ گھر میں موجود تو تھی، لیکن وہ کچن میں کام کر رہی تھی اور امبر ڈرائنگ روم میں ڈسٹنگ لگا رہی تھی اور وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں آیا تھا۔ ڈرائنگ روم کا وہ دروازہ جس سے کچن صاف صاف دکھائی دیتا تھا
وہ پہلے ہی بند کر چکا تھا، ایسی چالاکی سے کہ امبر کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا اسے اپنی طرف پھیرتا اسے خود کے قریب کر گیا تھا۔ دیکھو، میں آج اپنی ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے بیرونے میں لگ جا رہا ہوں، اور خبردار، میرے جانے کے بعد اگر تم نے کسی پر یہ راز کھولا کہ تم میری کزن کے علاوہ بھی کچھ لگتی ہو، تو یاد رکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ خاص طور پر اپنی سے یہ بات بالکل بھی نہیں کہنی، سمجھی تم؟ ان سب کی نظروں میں اور تم صرف اور صرف کزن ہے اور کچھ نہیں، سمجھی؟ وہ ایک بار پھر سے اسے انگلی دکھاتے ہوئے تنبیہ کر رہا تھا، اور وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کمزور لگنے لگی تھی۔ اس شخص نے اب کی بار اس پر جھکاؤ نہیں کیا تھا، ہاں، لیکن اسے اپنے سینے سے اس قدر زور سے لگایا تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ پیار تھا یا غصے میں، انا میں وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، یہ کہتا ہوا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں سے کچھ فائلیں اور اپنے کپڑے ایک سوٹ کیس میں ڈالتا وہ بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے امبر کی سانس سے رکی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کب واپس آئے گا۔ یوں اس کے جانے پر تو اس نے خدا کا ڈھیر سارا شکر ادا کیا تھا، لیکن وہ شخص اسے جو باتیں بول گیا تھا وہ اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک بار پھر سے اپنا کام کرنے لگی تھی۔ ارے بیٹا، تم کب واپس آؤ گے؟ مجھے تمہارا بہت انتظار ہے، اور یہاں تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ تم جلدی سے گھر واپس آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا نا، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اسے 1 مہینہ گزر چکا تھا، وہ وہاں پر اپنے بزنس کے کام میں ایسا ہل گیا تھا کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیا تھا، لیکن اب اسے بیگم نہ جانے کس سرپرائز کا کہہ کر واپس بلا رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا۔ بار بار پوچھنے پر بھی سدرا نے اسے نہیں بتایا تھا۔ خیر، وہ 2 دن بعد کا کہہ کر فون بند کر گیا تھا، جبکہ سدرا بیگم مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھی امبر کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت جولری وغیرہ دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ 2 دن بعد وہ واپس آیا تھا، اور جو سرپرائز اسے ملنے والا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ تھا کہ 3 دن بعد امبر کی مایوں تھی۔ یہ بات امبر کو بھی معلوم نہیں تھی۔ ہاں، یہ بات اس کو معلوم تھی کہ اس کا رشتہ سدرا آنٹی کہیں کر چکی ہیں، لیکن انہیں بتانے سے گھبرا رہی تھی کہ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ ان کے بیٹے کی منقوہ ہے، کیونکہ ان کا بیٹا خود ہی اسے اس بات کو بتانے سے منع کر گیا تھا۔ اب بھلا وہ کیسے بتا سکتی تھی؟ اور آج سب کے سامنے سدرا بیگم نے یہ سب کچھ اناؤنس کیا تھا۔ ہاں بیٹا، یہی سرپرائز تھا، تمہاری ماموزاد کزن امبر کی شادی ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے۔ گھر کی تیاریاں، ڈیکوریشن، سارا کام تم نے سنبھالنا ہے۔ تم اس کے بھائیوں کے جیسے ہو، اور اس بات پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ امی، آپ نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا اس کا رشتہ کرنے سے پہلے؟ وہ بھڑک اٹھا تھا، اور یوں سے بھڑکتے دیکھ کر سدرا بیگم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ بیٹا، تم سے کیا پوچھنا ہے؟ تم نے تو کبھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی، اور دوسری بات یہ کہ میری ذمہ داری ہے اور میں جلد سے جلد اس کے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔ بس میں نے اس کے لیے رشتہ دیکھ لیا، اور اس کی مایوں ہے 3 دن بعد، ٹھیک ہے؟ اب مجھے اس میں کچھ بھی بدمزگی نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی، جبکہ وہ غضبناک آنکھوں سے امبر کی جانب دیکھنے لگا۔ امبر اس کی نظروں سے الجھن پاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اب وہ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو پیچھے سے اسے کسی اور کے آنے کی بھی آہٹ ہوئی تھی۔ اسے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ ازمیر ہی کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ آنٹی دیکھ لیں گی، اور اگر انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تو بہت غضب ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں، اور تم نے اتنی آسانی سے رشتے کے لیے ہاں کر دی؟ تمہیں پتہ بھی تھا کہ تم میرے نکاح میں ہو؟ وہ غصے سے لال آنکھیں لیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ آپ مجھے خود منع کر کے گئے تھے۔ وہ 2 ٹوک بولی تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ہاں، میں کہہ کر گیا تھا، لیکن میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اگر شادی کی بات چلے تو تم خوشی خوشی ہاں کر دینا۔ اب تم نے کہاں پہ نکاح کر کے کسی اور مرد کے ساتھ جاؤ گی؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، پیچھے سے دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ امبر کو تو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے
زمین نکل گئی ہو۔ آپ جائیں، آنٹی آ گئی ہیں، انہیں کہہ دیں کہ آپ خود آئے تھے یہاں پر۔ وہ التجا بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑا پیچھے دیکھنے لگا۔ پیچھے واقعی میں سدرا آنٹی کھڑی تھی۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے تم دونوں میں؟ کیا سن رہی ہوں میں؟ یہ امبر کیا سن رہی ہوں؟ وہ غصے سے دہاڑے مار رہی تھی۔ آنٹی میرا کوئی قصور نہیں ہے، یقین کریں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنا یقین دلانے لگی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہوتا ہوا ازمیر اپنی ماں کے سامنے مقابل کھڑا تھا۔ یہ صحیح کہہ رہی امی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کی غیر موجودگی میں اس سے نکاح بھی کر چکا ہوں، اور نکاح تو نکاح سے ازدواجی تعلق بھی قائم کر چکا ہوں۔ اور ہاں، دوسری بات یہ کہ کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کر رہی تھی۔ اسے میں نے خاموش رہنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اسے ڈرایا تھا اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسے مجھ سے دور کر لیں، لیکن یہاں پر تو گنگا ہی الٹی بہنے لگی ہے۔ میں آیا ہوں تو آپ اس کا رشتہ کسی اور کے ساتھ کر رہی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے امی آپ پر، آپ اپنے بیٹے کے جذبات کو نہیں سمجھ پائی۔ وہ بول پڑا تھا، اور اسی طرح کے ساتھ ساتھ امبر بھی حیرت کا بت بنی کھڑی اس شخص کو سننے لگی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں اس لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، اس کو یہاں لانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک لڑکی دیکھ رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ابھی میں صرف اور صرف اپنے بزنس پر فوکس کروں، تو میں اپنے بزنس پر لگ گیا۔ لیکن پھر اس کے ایک ہفتے بعد آپ اس لڑکی کو گھر لے آئیں۔ آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ وہی لڑکی ہے، یہ وہی لڑکی جسے میں پسند کرتا تھا، اور پھر مجھے لگا اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ مجھے اس سے دور کر دیں گے، کیونکہ بات بات پر اسے ٹوکا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ مجھے بھائی بولے، اور مجھے اس کا بھائی بولنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ سو میں نے زبردستی سے نکاح کیا اور پھر اسے اپنا بنا لیا، اور اب آپ پھر بھی اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اب کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بہو ہے۔ میں اسے خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ حیرت کی بت بنی کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سدرا بیگم بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو اتنا سنجیدہ پا کر سدرا بیگم کی ہنسی اب چھوٹ چکی تھی۔ وہ ایک زوردار کہکا لگاتی اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ارے بیٹا، تمہاری آنکھوں کی زبان میں سمجھتی نا تو اور کون سمجھتا؟ خیر، یہ تم نے بہت غلط کیا کہ زبردستی اس کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم کیا، اور پھر اس کے ساتھ زبردستی جنسی تعلق بھی قائم پیدا کر لیا۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، لیکن چونکہ تم نے نکاح کے بعد ہی سے ہاتھ لگایا، یہ مردانگی ہے کہ تم نے نکاح کے بعد ہی اسے چھوا ہے، لیکن تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں میں یہی سرپرائز دینے والی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ تم اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار کرو کہ تمہیں یہ لڑکی پسند ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اسے بھائی کہنے پر اس لیے زور دیتی تھی تاکہ تم ایک نہ ایک دن غصے میں آ کر یہ بات کہو، اور پھر میں تمہاری بات تمہارے منہ سے سن کر اسے تمہاری دلہن بناؤں۔ لیکن خیر، ابھی بھی وقت نہیں گزرا۔ 3 دن بعد اس کا کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ مایوں ہے۔ اب تو خوش ہونا۔ سدرا آنٹی نے یہ بات کہی تو ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ اس 1 مہینے میں وہ جس قدر نفرت سے ازمیر کے بارے میں سوچ رہی تھی، مہینے کے آخر میں وہ اس قدر اسے ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی، اور یہ وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے اور اسے محبت کرنا اس کا فرض ہے، لیکن آنٹی تو اس کی شادی کسی اور سے کر رہی تھی، اور اس بات کو سمجھتے ہوئے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ سدرا آنٹی ان دونوں کو وہیں پر اکیلا چھوڑتی اب شادی کے مزید انتظامات دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس نے مڑ کر اب امبر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور پھر مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا شفقت سے چوم دیا تھا، اور پھر اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں ڈرایا، میں نے تم پر اتنی سختی کی، زبردستی کی، لیکن اس سب میں صرف اور صرف یہی چاہتا تھا کہ تم کبھی مجھ سے دور نہ ہو، اور خدا بھی شاید یہی چاہتا ہے کہ میں تم سے دور نہ جاؤں۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ کمرے کی کھڑکی سے چھنتی چاندنی پورے ماحول کو ایک سحر انگیز نور میں نہلا رہی تھی۔
باہر درختوں کے پتے ہوا کے دوش پر ایک مدھم سا راگ الاپ رہے تھے، لیکن کمرے کے اندر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جس میں لفظوں سے زیادہ احساسات بول رہے تھے۔ ازمیر شاہ نے عنبر کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں گزرے ہوئے دکھوں کی ہلکی سی پرچھائیں ابھی باقی تھی۔ اس نے نرمی سے عنبر کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ عنبر نے نظریں اٹھا کر ازمیر کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے اپنے لیے بے پناہ محبت اور تحفظ کا احساس نظر آیا۔ عنبر، ازمیر کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور پختگی تھی جس نے عنبر کے دل کی دھڑکن کو ایک پل کے لیے روک دیا۔ اس نے اس کے گال پر اپنی انگلیاں پورے رکھتے ہوئے نہایت مان سے کہا، تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اور ازمیر شاہ اپنے وعدوں سے مکرنا نہیں جانتا۔ یہ الفاظ عنبر کے کانوں میں کسی سریلی دھن کی طرح اترتے چلے گئے۔ اسے لگا جیسے برسوں کی تھکن ایک لمحے میں مٹ گئی ہو۔ جب ازمیر نے اسے اپنے مضبوط سینے سے لگایا تو عنبر نے اپنی آنکھیں موند لی اور ایک طویل پرسکون سانس لی۔ اس کے لبوں پر ایک دلنشین مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ خوشی خوشی اس کے سینے سے لگی، جیسے کوئی مسافر اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا ہو۔ ازمیر کے سینے کی دھڑکن میں اسے ایک عجیب سا قرار ملا۔ وہ سب کچھ بھول چکی تھی، وہ تمام کڑوی یادیں، وہ تنہائی کے لمحات اور وہ خوف جو اسے اکثر بے چین رکھتا تھا۔ اب اسے کچھ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ ازمیر شاہ کی بیوی تھی، اور یہ شناخت اس کے لیے دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کا مستقل بسیرا ہونے والا تھا۔ وہ دکھ جو اس کی تقدیر کا حصہ بن چکے تھے، اب ازمیر کی محبت کے آگے دھندلا گئے تھے۔ عنبر کو یقین تھا کہ اب اس کے آنگن میں صرف خوشیوں کے پھول کھلیں گے۔ وہ مستقبل کے سہانے خواب دیکھ رہی تھی، جہاں ڈھیر ساری خوشیاں اور ازمیر کا عمر بھر کا ساتھ اس کا منتظر تھا۔ ازمیر نے اسے مزید اپنے حصار میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر بد سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس وقت کائنات کی ہر شے تھم سی گئی تھی، اور عنبر کے دل میں صرف ایک ہی احساس رقص کر رہا تھا کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ اس کی زندگی ازمیر شاہ کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے۔ اس کی گالوں پر سرخی چھا گئی اور وہ اس وقت دل سے مسکرائی تھی۔ ڈیئر ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ لائک ضرور کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ شکریہ۔